السلام علیکم۔ آج 7 اگست ہے، اس وقت شام کے تقریباً 6:30 بجنے والے ہیں۔ کل میں نے رات کو واٹس ایپ پر دوبارہ جو ہے بتایا تھا، اپڈیٹ کی تھی کہ پنجاب، بالائی پنجاب، وسطی پنجاب، اس کے علاوہ KPK میں کہاں کہاں بارش ہوں گی، تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ وہاں بارش ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو نئے لوگ ہیں وہ واٹس ایپ چینل جوائن کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اس کو پن کر دوں گا لنک، تو آپ کو اس کے بارے میں جو بھی موسمی صورتحال بنتی رہے گی، اور اگر میں فری ہوا تو میں اپنے واٹس ایپ چینل پر بھی یہ تمام اپڈیٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق جو مغربی بحر الکاہل میں سمندری طوفان ڈولفن ہے، اور اس کے اثرات مونسون پر جو ہے کچھ حد تک نظر آئیں گے، اور مونسون کی انرجی جو اس وقت تک نظر آ رہی ہے وہ تھوڑی سی اس طرف شفٹ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مونسون تھوڑا سا کمزور ہو سکتا ہے۔ سی سرفیس ٹیمپریچر، سمندر کا ٹیمپریچر اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ لیول پر جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں شدید ترین جو ہے سمندر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، سی سرفیس ٹیمپریچر، سمندر کا درجہ حرارت، وہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں کلائمیٹ پر بہت زیادہ امپیکٹ ڈالے گا، اور موسمی صورتحال جو دنیا بھر میں مزید چینج ہونے والی ہے، کیونکہ ڈے بائی ڈے اس میں مزید جو ہے چینجنگ ہوتی جا رہی ہے، جس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ مسلسل کر رہا ہوں، اور آنے والے دنوں میں اس کی کیا صورتحال ہوگی، ماڈلز کیا بتاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ اس کی وجہ سے کلائمیٹ پر دنیا بھر میں کیا اثرات پڑیں گے، پاکستان، اس کے علاوہ عرب خطے میں ایران، افغانستان پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ تازہ ترین ماڈلز اپڈیٹ ہوئے ہیں، اس کے مطابق عرب خطے میں مزید گرمی جو ہے وہ برقرار رہے گی، لیکن ریڈ سی کے قریب جو ہے وہ گرمی کی شدت تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے۔ اس دوران خلیج فارس میں گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو مونسون کا سلسلہ ہے وہ ابھی کمزور ہوگا، لیکن کچھ بارشیں ہیں جو ہیں وہ لائٹ ٹو ماڈریٹ، اور چند جگہوں پر اسٹرانگ بارشیں جو ہے اسٹرانگ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سپتمبر کے جو مہینہ ہوگا وہ عرب خطے میں اچھی بارشیں لا سکتا ہے، وقت سے پہلے جو ہے بارشیں عرب خطے میں شروع ہو سکتی ہیں۔ سپتمبر کے مڈ تک پاکستان میں جو ہے مغربی ہواؤں کا سلسلہ کچھ حد تک کمزور نظر آتا ہے، لیکن سپتمبر کے تیسرے یا پھر چوتھے ہفتوں سے جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر داخل ہونے کی امید ہے۔ اس دوران جو حبس کی کیفیت ہے پنجاب میں وہ برقرار رہے گی۔ اس دوران کراچی سمیت جو سندھ کی کوسٹل لائن ہے، حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میر پورخاص، نواب شاہ اور اس کے اطراف میں جو سمندری ہوائیں ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ونڈس ہے، اس کی سپیڈ کچھ حد تک معمولی بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو موسمی شدت اور حبس کی کیفیت ہے اس میں کچھ حد تک کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ ذوب کے ایریا ہے، یہاں پر جو ہے ہواؤں کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کہاں کہاں کتنی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، تو سندھ میں جو موسمی سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ 8 سے 9 اگست کے درمیان بالائی سندھ کے کچھ ایریاز ہوں گے، یہاں پر موسمی سسٹم بن سکتا ہے۔ سکھر کے قریب جقب آباد اور باڑوں کا ایریا، گھوٹکی کا ایریا، یہاں پر کمزور موسمی سسٹم اس دوران بن سکتا ہے، چند جگہوں پر بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ سکھر لاڑکانہ کے قریب بھی چند جگہوں پر موسمی سسٹم بن سکتا ہے اس دوران۔ دادو، نواب شاہ کے قریب بھی چند جگہوں پر کمزور موسمی سسٹم بن سکتا ہے اس دوران۔ جو سوئی کا ایریا ہے، سبی کا ایریا ہے، یہاں پر بھی چند جگہوں پر موسمی سسٹم بننے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران کچھ کمزور سسٹم کوئٹہ ذوب کے ایریا میں اس کے اطراف میں بھی بن سکتا ہے۔ اس دوران خوزدار کے قریب بھی موسمی سسٹم بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو موسمی سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران بہاولپور، حاصل پور، ملتان کے قریب، جھنگ کے قریب بھی موسمی سسٹم بن سکتا ہے۔ ملتان کے علاوہ رحیم یار خان، رجحان، راجن پور کا ایریا، خانپور کا ایریا، احمد پور ایسٹ کا ایریا ہے، یہاں پر بھی آنے والے اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران موسمی سسٹم بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شجاع آباد، ڈیرہ غازی خان، کوڈڈو، لیا، بھکر، یہاں پر جو ہے آنے والے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران ایک کمزور اسپیل آنے کے امکانات موجود رہیں گے۔ اس دوران گوجرا کا ایریا، جھنگ کا ایریا ہے، اس کے علاوہ جو کمالیہ کا علاقہ ہے، ساہیوال، اوکاڑا، پتوکی، یہاں پر بارش کے امکانات ہیں۔ اس دوران جڑاں والا، بورے والا کا ایریا ہے، یہاں پر بھی کمزور موسمی سسٹم آنے والے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بن سکتا ہے۔ اس دوران لاہور، قصور کا ایریا ہے، یہاں پر جو ہے زیادہ بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران جو شرکپور کا ایریا ہے، شیخ پورہ، مرید کے، کاموکی، گجرات، گجرانوالا، ظفروال، سیالکوٹ، پسرول، نارووال کا ایریا، سیالکوٹ کا ایریا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایریا ہے علی پور چٹھا کا ایریا ہے، یہاں پر بھی موسمی سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پنڈی
بھٹیاں کا ایریا ہے، یہاں پر جھیلم چکوال کا ایریا ہے، اٹک کا ایریا ہے، اور اس کے علاوہ جو میاں والی پنڈی اسلام آباد کلر سیدہ مری مانسہرہ ایبٹ آباد، اس کے علاوہ پشاور مانسہرہ کا ایریا ہے، یہاں پر جو ہے بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران مردان چارسدہ صوابی کا ایریا ہے، یہاں پر بھی موسمی سسٹم آنے والے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ مزید سوالات آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، جہاں کا میں نے نہیں بتایا یا بھول گیا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جو موسمی صورتحال اس وقت شام کے تقریباً 6:15 بجنے والے ہیں، وندر کا ایریا ہے، حیدرآباد نوری آباد، یہاں پر ایک کمزور موسمی سسٹم موجود ہے، کلاؤڈز نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت جو چند جگہوں پر بلوچستان میں خضدار ہے، جھلمکسی ہے، اور اس کے اطراف میں بھی موسمی سسٹم موجود ہے، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو ہے ایک موسمی سسٹم جو نظر آ رہا ہے وہ زیارت پر ہرنائی کا ایریا ہے، کوہلو کا ایریا ہے، یہاں پر بھی موسمی سسٹم موجود ہے، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران ڈیرہ غازی خان کے قریب ایک موسمی سسٹم موجود ہے، اور اس وقت موسمی سسٹم کوٹدو کا ایریا ہے، فورٹ منرو کا ایریا ہے، یہاں پر سخی سرور کا ایریا ہے، یہاں پر بھی ایک موسمی سسٹم موجود ہے، یہاں پر چند جگہوں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران تونسہ لیا کوٹ سلطان کا ایریا ہے، یہاں پر چند جگہوں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت حاصل پور کا ایریا ہے، اور اس کے اطراف میں بھی چند جگہوں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے، کمزور موسمی سسٹم موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت پنڈی اسلام آباد کا ایریا ہے، یہاں پر اٹک کا ایریا ہے، یہاں پر، اور اس کے علاوہ وسطی اور بالائی پنجاب کے تقریباً 80% حصوں میں کوئی بھی بڑا موسمی سسٹم موجود نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت KPK میں ہنگو کا ایریا، کوہاٹ کا ایریا، پشاور، سدہ بنو، مردان، تنگی، بٹخیلا، یہاں پر گلگت بلتستان میں بھی آنے والے اگلے چند گھنٹوں کے دوران بارش ہو سکتی ہے۔ عرب خطے کی جو موسمی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب خطے میں گرمی کی شدت جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ ریڈ سی میں جو ہے وہ ریڈ سی کے قریب مدینہ منورہ، اس کے اطراف میں جدہ کا ایریا ہے، یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے کچھ حد تک کم ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے، لیکن جو خلیج فارس کے ممالک ہیں جیسے قطر ہے، بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کویت ہے، یہاں پر عمان ہے، یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ فیلڈ لائکس ٹیمپریچر یہاں پر جو ہے 65 سے 70 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ 8 اگست کو جو موسمی سسٹم ہے دبئی راس الخیمہ کا ایریا ہے، اس کے علاوہ المدام کا ایریا ہے، سوہر کا ایریا ہے، ہجر کے پہاڑوں پر العین کے قریب کمزور موسمی سسٹم بن سکتا ہے۔ نزوا عبری کا ایریا ہے، برقہ کا ایریا ہے، یہاں پر بھی کمزور موسمی سسٹم بن سکتا ہے، یہاں پر بارش کے کچھ حد تک امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران قطر میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ موسمی سسٹم بن سکتا ہے، بارش کے امکانات جو ہیں وہ قطر میں بھی کچھ حد تک نظر آ رہے ہیں۔ جیزان، ابہا، البہا، البرق کا ایریا ہے، یہاں پر سبت العلایا ہے، یہاں پر بھی موسمی سسٹم بن سکتا ہے، کل جو ہے یہاں پر بھی بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران عرب خطے میں مدینہ منورہ، مکہ، جدہ اور اس کے اطراف میں چند جگہوں پر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اس وقت متحدہ عرب امارات میں اعصاب کے قریب ایک موسمی سسٹم موجود ہے، لیکن دبئی، ابوظہبی اور اس کے اطراف میں کوئی بھی موسمی سسٹم موجود نہیں ہے۔ عمان میں عبری، نزوا، ایڈم کا ایریا ہے، عبرہ کا ایریا ہے، یہاں پر موسمی سسٹم موجود ہے، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران سینٹرل سعودی عرب میں اکثر جگہوں پر کلاؤڈز نظر آ رہے ہیں، جس میں ریاض کا ایریا ہے، اس کے علاوہ شکرہ کا ایریا ہے، اس کے علاوہ جو سینٹرل سعودی عرب میں زیلم کا ایریا ہے، یہاں پر بھی جو ہے موسمی سسٹم موجود ہے، چند جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے۔ سینٹرل سعودی عرب میں الراس کا ایریا ہے، یہاں پر جو ہے بارش کے امکانات ہیں۔ وادی دواسیر کے قریب جو ہے کمزور موسمی سسٹم موجود ہے۔ اس وقت جیزان کے قریب بڑا موسمی سسٹم موجود ہے، تیز موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ البرق کا ایریا ہے، یہاں پر موسمی سسٹم موجود ہے، شدید ترین بارش کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے، مزید بارش ہو سکتی ہے۔ ابہا، الباہا کا ایریا ہے، النمس کا ایریا ہے، یہاں پر موسمی سسٹم موجود ہے، یہاں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت نجران پر کلاؤڈز موجود ہیں، تو یہاں پر بھی چند جگہوں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بارش کا سلسلہ کل بھی جاری رہ سکتا ہے۔